بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون تلاوت ہوئی۔ اس صورت میں پہلے تو ایمان والوں کو کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی۔ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر اور عمل صالح کیے انہوں نے، تو اللہ نے ان کو کامیابی کی خوشخبری سنا دی۔ اور جو شخص خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور فضول اور بیکار کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتے، ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ کا خاص خیال رکھا جائے۔ جیسے نماز آپ فرض سمجھتے ہو اور روزہ فرض سمجھتے ہو، حج کو فرض سمجھتے ہو، اسی طرح ایک زکوٰۃ بھی اسلام کا رکن ہے۔ جو زکوٰۃ نہ دے، زکوٰۃ کا انکار کرے، وہ کافر ہے۔ تو زکوٰۃ کا خاص خیال رکھیں، یہ نہ محسوس کریں مال کم ہو جائے گا، یہ دوسری قوموں کا طریقہ ہے، اس سے مال محفوظ ہو جاتا ہے اور مال سیف ہو جاتا ہے اور وہ مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور آپ کا ذخیرہ آخرت میں جمع ہو گیا۔ فرماتے ہیں جو فضول اور بیکار کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتے، ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں شرمگاہوں کی حفاظت سے کہ ہماری شرمگاہیں ناجائز طریقے سے استعمال نہ ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کا یہ قانون ہے۔ نکاح کرنے کے بعد آپ اپنے خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن جو مرد یا عورت بغیر نکاح کے زنا میں مبتلا ہوگا وہ آخرت میں عذاب میں گرفتار ہوگا، اور جس معاشرے میں وہ لوگ ہوں گے اس معاشرے کا حال برباد ہو جائے گا، اور اس معاشرے کے اندر قتل اور خونریزی اور آپس میں نفرتیں پیدا ہو جائیں گی جس معاشرے میں زنا کاری ہوگی۔ اللہ زنا سے ہماری حفاظت فرمائے، اور امانت و قول و قرار کی حفاظت کرتے ہیں، امانت ادا کرتے ہیں اور قول و قرار کی حفاظت کرتے ہیں، خیانت اور بدعہدی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں نہ بندوں کے معاملے میں، اور نمازیں اپنے اوقات پر آداب و حقوق کی رعایت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ انہی صفات مذکورہ کے حامل جنت کے وارث ہوں گے، اور جنت بھی جنت الفردوس ہوگی۔ جو ابھی اوپر بیان ہوئی ہے یہ باتیں، جن آدمیوں کے اندر یہ صفات ہوں گی تو وہ جنت کے حقدار ہوں گے، اور جنت بھی وہ ہوگی جو VIP جنت ہوگی جس کا نام جنت الفردوس ہوگا۔ اللہ جنت الفردوس ہمیں عطا فرمائے۔ جنت ہر مومن کو، مسلمان کو ملے گی، لیکن ایک جنت ہوگی عام جنت، اور ایک جنت الفردوس یہ VIP لوگوں کے لیے ہوگی۔ جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد رسولوں کو حکم دیا صاف ستھری چیز کھاؤ، یعنی سب پیغمبروں کے دین میں یہی ایک حکم رہا کہ حلال کھانا، حلال راہ سے کما کر اور نیک کام کرنا۔ نیک کام تو ساری مخلوق جانتی ہے، چنانچہ تمام پیغمبر نہایت مضبوطی اور استقامت کے ساتھ حلال کھانے اور سچ بولنے اور نیک اعمال کرنے پر پابند، اور اپنی امتوں کو اسی کی تاکید کرتے رہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس کا کھانا پینا پہننا حرام کا ہو اسے اپنی دعا کے قبول ہونے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اور بعض حدیث میں ہے کہ جو گوشت حرام سے اگا ہو تو دوزخ کی آگ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ سورہ مومن کی بات بتائی گئی۔ اب سورہ نور میں آ جائیے۔ اس صورت میں پہلے تو بغیر شادی شدہ زانی مرد و زانیہ عورت کی سزا کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور شادی شدہ کو رجم یعنی پتھر سے مار مار کر سنسار کیا جائے۔ یہ اسلامی سزا ہے۔ جو لوگ مرد بغیر شادی شدہ زنا کرتے ہیں ان کے لیے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اسلامی قانون ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔
اور جو شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو ان کو زمین میں گڑھا کھود کر پتھروں برسا کر ان کو رجم کیا جائے گا، ان کو ختم کیا جائے گا۔ اسلامی قانون ہے۔ اگر دنیا میں اسلامی قانون نافذ ہو جائے تو کوئی بچی عصمت دری کا شکار نہ ہو۔ آج ہمارے ملک کا حال برا ہے، جگہ جگہ بچیوں کے ریپ اور عصمت دری کی شکایتیں روزانہ سینکڑوں کے تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کے تعداد میں۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں جو اپنی عزت اور عصمت کو وجہ سے بتا نہیں پا رہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ جرم کیا جا چکا ہے، اور بڑے پیسے والے لوگ یہ سب کام کر رہے ہیں، چھوٹے بھی کر رہے ہیں، بڑے بھی کر رہے ہیں۔ لا قانونیت ہے ہمارے ملک میں۔ اگر یہاں اسلامی نظام ہو اور زانیوں کو کرانوں پر کھڑے کر کے دنیا کے سامنے سزائیں دی جائیں تو ایسے معاملے پیش نہ آئیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کا واقعہ بیان ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر سے لوٹ رہی تھی، غزوہ بنو مستلق سے، تو آپ کا اونٹ جو ہے پیچھے رہ گیا اور آپ کو ضرورت تھی اور آپ کا وہاں ہار گر گیا حضرت عائشہ کا، اور پھر جو گری پڑی چیز لانے والے صحابی تھے انہوں نے سمجھا کہ تو حضرت عائشہ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پردے کے ساتھ ان کو اونٹ بٹھا کر ان پر سوار کر کے لوگ دوپہر کے وقت لا کر چھوڑا قافلے کے اندر۔ تو ادھر منافقین اور جو دشمنان اسلام تھے انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق ان سے ہے، زنا کی تہمت لگائی۔ پھر اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آسمان سے برات نازل فرمائی، اور قیامت تک آسمانی برات حضرت عائشہ کی گواہی دیتی رہے گی، اور قرآن مجید اس طرح ان کی گواہی دیتے دیتے تلاوت کیا جاتا رہے گا۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حرام لوگوں کو حرامی عورت دیتے ہیں اور نیک لوگوں کو نیک عورتیں دیتے ہیں، آپ کے لیے ہم کیسے غلط عورت کا انتخاب کر سکتے تھے؟ ازواج مطہرات ہیں ہماری، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ ہماری مائیں ہیں۔ کسی مومن مسلمان قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان سے نکاح بھی کریں۔ بہرحال اس کے بعد ایمان والے مرد عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ بد نظری عموماً زنا کی پہلی سیڑھی ہے، اسی سے بڑے بڑے فواحش کا دروازہ کھلتا ہے۔ قرآن کریم نے بدکاری اور بے حیائی کا خاتمہ کرنے کے لیے پہلے اسی سوراخ کو بند کرنا چاہا، یعنی مسلمان مرد اور عورت کو حکم دیا کہ بد نظری سے بچیں اور اپنی شہوات کو قابو میں رکھیں، یعنی حرام کاری سے بچیں، اور ستر کو کسی کے سامنے نہ کھولیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورتوں کو حکم دے رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل پڑھی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور اپنی رحمت و عطا کا بیان کیا۔ سلیمان علیہ السلام کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت دونوں جمع کر دی، اور وہ ملک عطا فرمایا جو ان سے قبل یا بعد کسی کو نہ ملا۔ جن، ہوا، پرندوں کو ان کے لیے مسخر فرما دیا۔ چونٹی کا واقعہ ذکر ہوا۔ ایک چیٹیوں کی بستی تھی جنگل میں، اور وہ سب باہر نکلی ہوئی تھی۔ ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا۔ ایک چونٹی کو فکر ہوئی اور اس نے چیٹیوں کو اپنی قوم کی چیٹیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے میری قوم کی چیٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں اندر چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے شعوری میں وہ تم کو روند ڈالے۔ اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک چونٹی ہو کر اپنی قوم کی اتنی ہمدردی ہے، ہم انسان ہو کر انسانیت کے ہمدرد کیوں نہ بنیں؟ چینٹی سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بہرحال پھر جو ہے اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کو دعوت دینے کا بیان ہوا۔ ملکہ سبا بلقیس کو دعوت دی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور ان کو خط لکھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، اور وہ خط قرآن مجید نے
بیان کیا، وہی بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا کہ دعوت تمام انبیاء علیہ السلام نے دی ہے، اور دعوت کے لیے کس کس طریقے، کون سے طریقے اختیار کیے گئے، اور کہاں کہاں کیسی کیسی پریشانیوں میں اللہ کے دین کی انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی ہے۔ قرآن دعوت سے بھرا ہوا ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم بھی جو نہیں جانتے ہیں ان تک اللہ کے دین کو پہنچائیں، ان واقعات سے ہم عبرت حاصل کریں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔